اور ان کے کچھ کام اس کے علاوہ ہیں وہ ان کو کرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 64 یہاں تک کہ جب ہم یعنی اللہ ان کے آسودہ لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو فریاد کرنے لگیں گے۔ آیت نمبر 65 اب فریاد نہ کرو، اب ریکویسٹ نہ کرو، اب ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔ آیت نمبر 66 تم کو میری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو تم پیٹھ پھیر کر بھاگتے تھے۔ آیت نمبر 67 اس سے تکبر کر کے گویا کسی قصے کو چھوڑ رہے ہو، گویا کسی قصے کو چھوڑ رہے ہو، جو قصہ کوئی بیان کیا جا رہا ہے اس کو چھوڑ رہے ہو۔ آیت نمبر 68 پھر کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی۔ آیت نمبر 69 یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے وہ اس کو نہیں مانتے۔ آیت نمبر 70 یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے اور ان میں سے اکثر کو حق بات بری لگتی ہے۔ آیت نمبر 71 اور اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہوتا تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم نے یعنی اللہ نے ان کے پاس ان کی نصیحت بھیجی ہے تو وہ اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، دوری اختیار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 72 کیا تم ان سے کوئی مال مانگ رہے ہو جو تمہارے رب کا مال تمہارے لیے بہتر ہے اور وہ بہترین اور روزی دینے والا ہے۔ آیت نمبر 73 اور یقیناً تم ان کو ایک سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو۔ آیت نمبر 74 اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ آیت نمبر 75 اور اگر ہم ان پر رحم کریں یعنی اللہ اور ان پر جو تکلیف ہے اس کو دور کر دے تب بھی وہ اپنی سرکشی میں لگے رہیں گے بہکے ہوئے۔ آیت نمبر 76 اور ہم نے یعنی اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا لیکن وہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ انہوں نے عاجزی کی۔ آیت نمبر 77 یہاں تک کہ جب ہم یعنی اللہ ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ آیت نمبر 78 اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آیت نمبر 79 اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 80 اور وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا بدلنا، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ نہیں؟ آیت نمبر 81 بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو اگلوں نے کہی تھی۔ آیت نمبر 82 انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آیت نمبر 83 اس کا وعدہ ہم کو اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادوں کو بھی دیا گیا، یہ محض اگلوں کے افسانے ہیں۔ جو گزر چکے لوگ ان کے کچھ قصے کہانیاں اس طرح سے وہ کہنے لگے۔ آیت نمبر 84 کہو کہ زمین اور جو کوئی اس میں سے ہے یہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 85 وہ کہیں گے کہ اللہ کا ہے، کہو کہ پھر تم سوچتے نہیں۔ آیت نمبر 86 کہو کہ کون مالک ہے 7 آسمانوں کا اور کون مالک ہے عرش عظیم کا۔ آیت نمبر 87 وہ کہیں گے کہ سب اللہ کا ہے، کہو پھر کیا تم ڈرتے نہیں۔ آیت نمبر 88 کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 89 وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، کہو کہ پھر کہاں سے تم مسحور کیے جاتے ہو۔ آیت نمبر 90 بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 91 اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں۔
اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا کہ یہ مجھے پوچھتا تھا، میں اپنے کو لے کر اگر ایسا ہوتا تھا اگر، تو ہر معبود، ہر عبادت جس کی جاتی، وہ اپنے جو لوگ تھے، اپنی مخلوق جس کو اس نے بنایا ہے اس کو لے کر الگ ہو جاتا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اب چونکہ عبادت کے لائق اگر دو ہوتے تو ہر ایک اپنے آپ کو برتر سمجھتا اور ایک دوسرے پر لڑنے جھگڑنے لگتا، چڑھائی کرنے لگتا، جنگ کرنے لگتا، کبھی دوسری قوم پر جو ہے تو عذاب بھیج رہا ہے تو یہ بھیج رہا ہے، ایسا تو درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 92 92، وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، وہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو یہ شریک بتاتے ہیں۔ آیت نمبر 93 93، کہو کہ اے میرے رب اگر تو مجھ کو وہ دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 94 94، تو اے میرے رب مجھ کو ظالم لوگوں میں شامل نہ کر۔ آیت نمبر 95 95، اور بے شک ہم قادر ہیں، یعنی اللہ قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ تم کو دکھا دیں۔ آیت نمبر 96 96، تم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو، دور کرو جو بہتر ہو، ہم خوب جانتے ہیں، یعنی اللہ خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 97 97، اور کہو کہ اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے۔ آیت نمبر 98 98، اور اے میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ آیت نمبر 99 99، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو واپس بھیج دے۔ آیت نمبر 100 100، تاکہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کماؤں۔ ہرگز نہیں، یہ محض صرف ایک بات ہے جس کو وہ کہتا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب تک کہ وہ اٹھائے جائیں گے، قیامت تک کے دن کا۔ آیت نمبر 101، پھر جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن تو پھر ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ دار رہے گا، نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ کوئی کسی کو پوچھنے والا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو پھر ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ آیت نمبر 102، پس جن کے پلے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے، نیکیوں کے پلے۔ آیت نمبر 103، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 104، ان کے چہروں کو آگ جھلسا دیں گی اور وہ اس میں بدشکل ہو رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 105، کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں تو تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ آیت نمبر 106، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ آیت نمبر 107، اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال لے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ آیت نمبر 108، خدا کہیں گا، اللہ کہیں گا کہ دور ہو، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ آیت نمبر 109، میرے بندوں میں ایک گروپ تھا جو کہتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بس تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 110، بس تم نے ان کو مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم نے ہماری یاد بھلا دی اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آیت نمبر 111، میں نے یعنی اللہ نے ان کو آج ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ آیت نمبر 112، ارشاد ہوگا کہ برسوں کے شمار سے تم کتنی دیر زمین میں رہے، یعنی اتنے جو برسوں کا شمار ہے گنتی، اس میں سے تم کتنی دیر زمین میں رہے۔ آیت نمبر 113، وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن رہے یا ایک دن سے بھی کم، تو گنتی والوں سے پوچھ لیجئے۔ آیت نمبر 114، ارشاد ہوگا کہ تم تھوڑی مدت ہی رہے، کاش تم جانتے ہو۔ کاش تم جانتے ہوتے کہ تم تھوڑی مدت ہی رہے ہو۔ آیت نمبر 115، پس کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے یعنی اللہ نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس یعنی اللہ کے پاس نہیں لائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 116،
پس بہت برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ آیت نمبر 117، اور جو شخص اس کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے حق میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک منکروں کو فلاح نہ ہوں گی، وہ سکسیس نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 118، اور کہو کہ اے میرا رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تھا سورہ المومنون کا ترجمہ۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں سورہ النور کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر کے رکھیے، دوسروں کو شیئر کیجیے، بیل آئیکن دبائیے، اور پہلا پارٹ ختم کرنے کے بعد ہی دوسرا پارٹ دیکھیں۔ جزاک اللہ۔